اس باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو فرماتے تھے، آپ کا بیان اور طرز بیان کیا تھا، الفاظ کتنے متناسب اور موزوں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اور عربی ادب کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی ساری زبانیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت خالی ہند بن ابی حالۃ وکان وصافہ، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، وکان وصافہ، جو اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا کرتے تھے۔ فقلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت بیان کیجیے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غم میں متواتر مشغول رہتے تھے۔ دائم الفکرۃ لیست له راحۃ، ہر وقت سوچ میں رہتے تھے۔ ان امور کی وجہ سے کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی۔ طویل السکت، اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجہ، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ یفتتح الکلام ویختم بسم اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں بِأَشْدَاقِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ کلامہ فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھی نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں اور صاف ستھری گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ نہ بہت ہی کم بولتے تھے کہ ضروری بات بھی نہ فرمائیں، اور نہ بہت زیادہ کہ غیر ضروری باتیں کرتے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، دائم الفکرہ، الفکر کا لغوی معنی ہے دل کا معانی کی طلب اور تلاش میں تدبر اور سوچ میں پڑ جانا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ثنائے الہی میں فکر کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک لمحہ کا تفکر و تدبر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیست لہ راحۃ، یہ دائم الفکرہ کے لوازم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی وجہ سے آرام نہیں ملا۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی انتہائی جہد و مشقت میں گزاری، محنت و مجاہدہ میں گزاری۔ پھر ہجرت بذات خود ایک محنت و امتحان ہے۔ مدنی زندگی کفار کے ساتھ دعوت و جہاد میں گزاری۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسلسل ہر لمحہ فکر اور عمل میں رہے۔ عبادات، مجاہدات اور ریاضات میں انہماک اس کے علاوہ تھا۔ دعوت و تبلیغ کے امور اس پر مستضاد تھے۔ آرام کہاں اور راحت کیسے ملتی؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان امور میں فکر مند اور مشغول ہوا کرتے تھے، اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال و کبریائی میں مستغرق ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔